نرسو کیا ہے، کون ہے، اور یہ کس طرح لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دیوی دیوتاؤں کی حقیقت اگر وہ ٹھیک ہیں، اگر وہ صحیح رستے پر تھے تو پھر گمراہ کون تھا؟ وہ کون سے روپ ہیں جنہوں نے شیاطینی روپ دھارے جن سے لوگوں کو نقصان پہنچا؟ کیا یہ انسان کو مارنے کی قوت رکھتے ہیں؟ کیا یہ انسان کی جان لے لیتے ہیں؟ اور ہماری وہ کون سی قوتیں ہیں جو مختلف صورت اختیار کر لیتی ہے؟ ہماری وہ کون سی قوت ہے جو ایک ایسی صورت اختیار کر لیتی ہے اور وہ صورتیں ہم جیسا خیال باندھتے ہیں پھر وہ ہمارے سامنے اسی دیوی دیوتاؤں کے روپ میں سامنے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فلاں دیوی ہیں، ہم فلاں دیوتا ہیں۔ جانیے اس کی حقیقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے نئے آنے والے معزز ممبران کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور خاص کر وہ سلسلہ جو ہم نے آپ کی محبت میں، آپ کے بےحد اصرار پر میتھولوجی سلسلہ جو شروع کیا ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید آپ کے لیے حیرت انگیز واقعات اور حقیقت پر مبنی داستان، اور کس طرح ہندوستان میں وہ ہندو پنڈت، وہ لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، باقاعدہ مختلف دیوی دیوتاؤں سے مدد طلب کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں صرف چند پیسے کے عوض۔ ہم مسلمان لوگوں کو کس طرح اپنے آپ کو ان شیاطین سے، ان شریر لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر بار کو بچانا ہے اور اپنے خاندان کو بچانا ہے۔ جس طرح اپنی پچھلی ویڈیوز میں نے آپ سے کالی کے بارے میں گفتگو کی کہ یہ کس دیوی کا روپ تھا، پھر میں نے آپ کو شیخ سدو کے بارے میں بتایا کہ شیخ سدو کون تھا، پھر میں نے آپ کو مزید ان شیاطین کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا جو اس سے پہلے آپ نے شاید نہ سنا تھا اور شاید آپ نے کتابوں میں بھی نہیں پڑھا تھا۔ یہ الحمدللہ میں آپ سے وہ بات کرتا ہوں جو ہمارے استادوں کے، ہمارے پیر و مرشد کے، اور باقاعدہ ہمارے خود کے جو تجربات ہوتے ہیں، ہم آپ سے وہ باتیں شیئر کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تمام باتیں پسند آتی ہوں گی اور آپ کو مزید رہنمائی ملتی ہوگی۔ اور جو لوگ روحانی سفر میں اس وقت میرے ساتھ شامل ہیں، میری ہر ویڈیو ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ میری آنے والی نسلوں کے لیے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ میری ہر ویڈیو ان کے لیے ایک قیمتی خزانے کے برابر ہوگی۔ جب تک میں آپ کے درمیان ہوں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو راہ سلوک میں، آپ کو روحانیت کے رستے میں، آپ کو ان ایسے رستوں سے وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہی دیتا رہوں گا کہ جس رستے پہ ہم چل رہے ہیں اس میں کن کن شیاطین کا سامنا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم کن کن تکلیفوں سے گزرتے ہیں، اور وہ کون سے راستہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم ایک لمحے کے لیے غافل ہوتے ہیں اور یہ شریر شیاطین ہم پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ہر وہ بات کھل کر کروں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں آپ سے کروں گا صرف اس لیے کہ آپ کو ہر ایک چیز کا نالج ہونا بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ جس طرح میں نے میتھولوجی سلسلہ ایک شروع کیا ہے، ابھی ہم ہندوستان کے دیوی دیوتاؤں پر ہیں
اور ہماری سیریز کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج یہ تیسرا پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ابھی ہندوستان کے دیوی دیوتاؤں پر ہی اگر بات کریں گے تو ہمیں تھوڑا سا سفر کرنا پڑے گا آپ کو میرے ساتھ۔ شاید اس میں 5 ایپیسوڈ بن جائیں یا 6 بن جائیں یا 10 بن جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز ایک سیریل وائز ہو، ایک ترتیب کے ساتھ ہو۔ اگر میں نے ہندوستان کے دیوی دیوتاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے تو میں پہلے مکمل ہندوستان کے دیوی دیوتاؤں کو ہی کروں گا، اس کے بعد پھر میں مصر کے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں بات کروں گا، اس کے بعد پھر میں یونان کے دیوی دیوتاؤں کی بات کروں گا، اس کے بعد پھر میں پاکستان کے متعلق گفتگو کروں گا کہ پاکستان میں وہ کون سے شیاطین موجود ہیں، وہ کون سی روحانی قوتیں موجود ہیں، اور وہ کون سی شیطانی قوتیں موجود ہیں کہ اور کہاں کہاں واقع ہیں۔ اس وقت پاکستان میں روحانیت کا مرکز کس جگہ پر ہے، اور لوگ اس جگہ سے کس طرح فیض لیتے ہیں، اور ان شیاطین کا جو اس راستے پہ چل رہے ہیں اگر سامنا ہوتا ہے تو ان سے کس طرح اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے مریدوں کو بچاتے ہیں، اپنے شاگردوں کو بچاتے ہیں۔ یقیناً اس راستے کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہوں گے، وہ لوگ کہ جن لوگوں کو اس راستے میں چلتے ہوئے تقریباً 30 سال 40 سال 50 سال گزر چکے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی ہر ایک وہ تجربہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا جو باقاعدہ میں نے خود کیا، اور وہ تجربات جو میرے استادوں کے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے نرسو کے بارے میں۔ نرسو کون تھا، اور یہ کیا ہے، اور یہ کس چیز کا روپ ہے، اور یہ کس طرح لوگوں کو تنگ اور پریشان کرتا ہے، اور لوگ چند پیسوں کے عوض مسلمانوں کو کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں۔ نرسو کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نرسو ہے یہ ایک دیوتا برہما جن کا نام ہے، یہ ان کا روپ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ وشنو کا روپ ہے۔ لیکن اگر ہم حقیقتاً سے اس کو حقیقت کے بہت قریب تر اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک برہما کا روپ ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹل 9 نات ہیں، اس کے مختلف نام ہیں، لیکن یہ روپ ایک ہی کا ہے، جس کو کچھ لوگ اپنے لہجے میں اپنے زبان میں نرسو کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو نارسنگ کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو نرسی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو مختلف اپنی زبان میں مختلف نام ہوتے ہیں اس کے۔ یہ بیسیکلی جو برہما کا روپ ہے، اس کے کچھ تنتر ہوتے ہیں، اس کے کچھ منتر ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی شکل کی ایک تصور باندھتے ہیں، اور تصور باندھ کے جس نیت سے وہ جو کام کرتے ہیں تو پھر وہ اس کی مدد کرتے ہیں، جس کی جو شخص پوجا کرتا ہے۔ ان کی پوجاؤں کا باقاعدہ سامان رکھا جاتا ہے۔ اگر میں آپ سے نرسو ہی کی بات کرتا ہوں کہ نرسو کے جو عاملین حضرات ہوتے ہیں جو ہر جگہ موجود ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، اور دنیا بھر میں موجود ہیں۔ جو لوگ نرسو کی پڑھائی کرتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس کے سامان کا اہتمام کرتے ہیں، وہ سامان جو اس کی پوجا میں استعمال ہوتا ہے، جسے وہ حلوہ پوری رکھتے ہیں، حلوہ بنا کے رکھتے ہیں، اور ایک سگار رکھتے ہیں۔ جو عاملین یا تو سگار پیتا ہوگا وہ اس کا عامل ہوگا، اگر کوئی عاملین اس کا سگار نہیں پیے گا تو وہ ضروری نہیں کہ اس کا عامل ہو۔ اور اگر کچھ عاملین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سگار نہیں پیتے لیکن وہ سگار جلا کے رکھتے ہیں اس وقت جب اس کی وہ پڑھائی کرتے ہیں، اس کی حاضری کرتے ہیں،
اور پھر اپنے مقاصد کے لیے دنیا میں لوگوں کو تنگ و پریشان کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کسی شیطان کو حاضر کریں گے، آپ کسی شیطان کی پوجا کریں گے، تو وہ خیر کا کام تو کرے گا نہیں، آپ کو بھلائی کا کام تو کرے گا نہیں۔ یقیناً وہ اگر آپ بھلائی کے راستے پر بھی ہوں گے تو وہ آپ کو گمراہی کے راستے پر لے جائے گا۔ کچھ لوگ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو شارٹ کٹ کے راستے میں اس راستے پہ چل پڑتے ہیں، کیونکہ شیطانی عملیات میں اس طرح وقت نہیں لگتا، یہ بہت کم عرصے کے اندر بہت جلدی قوتیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہ وہ قوتیں حاصل ہوتی ہیں جو وقتی ہوتی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ اب جو لوگ نرسوں کے عامل ہوتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پاس لال رنگ کا کپڑا رکھتے ہیں یا لال رنگ کا رومال رکھتے ہیں، یا جب وہ اس کی حاضری کرتے ہیں تو وہ لال کپڑا بچھا کر اس کے اوپر سامان رکھ کر باقاعدہ اس کی پوجا پاٹ کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، آپ جس کو حاضر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا یہ وہ خود آتے ہیں کیا؟ نہیں، یہ ان سے منسلک جو شیاطین جنات ہوتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں، جو بدروح ہوتی ہیں، جو خبیث ہوتے ہیں، جو وہ بد مذہب لوگ ہوتے ہیں جو بے ایمان موت مرتے ہیں، ان کے جو ہمزاد بھٹکتے ہیں، وہ آتے ہیں۔ اور جس شیاطین کی موت جس طریقے سے اس کی زندگی میں ہوگی، وہ اسی حساب سے بھی لوگوں کو نقصان اور اتنی ہی تکلیفیں پہنچاتا ہے، کیونکہ یہ وہ شیاطین ہیں کہ اگر یہ کسی کے پیچھے لگ جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑتے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں صرف نرسوں کی، اب میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ جیسے ایک شخص ہے، اس کے اندر اچھائی بھی ہے، اس کے اندر برائی بھی ہے۔ اب میں اگر کوئی اچھائی کا کام کرتا ہوں تو وہ نیکی کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اگر میں کوئی بد عمالی کرتا ہوں یا میرے اعمال غلط اور بد ہوتے ہیں تو وہ بدی کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اب یہ دو وہ صورتیں ہو جاتی ہیں، ان کو جتنی قوت، جتنی طاقت، جتنی آپ کی تصور ہوتا ہے، جو آپ کی قوت ارادی ہوتی ہے، جتنی اس کے اندر پختگی ہوتی ہے، وہ اسی طریقے سے اس صورت کو اختیار کر جاتی ہے۔ اگر آپ کسی چیز پہ پریکٹس کر رہے ہیں، جیسے ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ پریکٹس آف میڈیٹیشن کر رہے ہیں، ڈاٹ والی پریکٹس کر رہے ہیں، روحانی مشق کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بات بہت اکثیر ہے جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا تو وہ ایک صورت اختیار کر جاتی ہے، وہ نیکی کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہی نیکی جو ایک صورت اختیار کر جاتی ہے، پھر وہ ہماری معاون اور ہماری مددگار ہو جاتی ہے۔ یہ سارا کام آپ کے تصور سے ہو رہا ہوتا ہے، یہ سارا کام آپ کی سوچ سے ہو رہا ہوتا ہے، یہ سارا کام آپ کی قوت ارادی سے ہو رہا ہوتا ہے، یہ سارا کام اس روحانی قوتوں سے ہوتا ہے جو آپ کے اندر محفوظ اور آپ کے اندر پوشیدہ ہیں، جس سے آپ لوگ غافل ہیں۔ اگر ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو یقیناً جب تک ہمارے اندر یہ قوتیں ہیں، یہ بیدار نہ ہو، تو ہمارے لیے وہ پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر ہے، سوا ثواب کے یا کچھ نہیں ہے اس کے۔ اب جس طریقے سے میں اپنی بات کرتا ہوں یا ان لوگوں کی بات کرتا ہوں
جو اس رستے میں ہدایت کے رستے پر ہیں، اپنے بزرگان دین کے رستے پر ہیں، اپنے اولیاء کرام کی رسی کو انہوں نے مضبوطی سے تھامی ہوئی ہے، آپ یاد رکھنا کہ جو جس کے سپرد ہوتا ہے، یعنی کہ جس شیخ کے ہاتھ میں اس نے ہاتھ دیا ہوتا ہے، یا جو شاگرد جس استاد کا شاگرد ہوتا ہے، اس کی توجہ، اس کی اجازت، وہ جب آپ کو کوئی سبق دیتا ہے، جب آپ کو کسی چیز کی اجازت دیتا ہے، تو وہ اس اجازت کے ذریعے اپنی قوت، جسے قوت ارادی کہتے ہیں، جسے ہم تخیل کہتے ہیں، جو ہم تصور میں قائم کر کے ایک روحانی قوت کو حاصل کرتے ہیں، وہ اس اجازت کے ذریعے اس شاگرد میں، اس مرید میں اس کو منتقل کرتا ہے۔ وہ استاد ان قوتوں کے ذریعے اس کے جسم کے اندر منتقل کرتا ہے۔ اب آپ کو اجازت کی اہمیت پتہ ہوگی کہ اجازت کیوں لینا ضروری ہوتا ہے، اجازت ہم کیوں لیتے ہیں، اور اجازت سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو استاد اپنے شاگرد کو کسی چیز کی اجازت دیتا ہے نا، تو جس چیز پہ اس نے محنت کی ہوئی ہوتی ہے وہ اس میں منتقل کرتا ہے۔ اب جب اس میں وہ منتقل کرتا ہے اور پھر وہ اپنے شیخ کے رستے پہ چلتا ہے، جس رستے پہ اس نے اس کو حکم دیا ہے، تو ایک وقت میں اس کا تصور، اس کی سوچ، اس کی یکسوئی، اس کی قوت ارادی ایک مکمل طور پر ایک صورت اختیار کر جاتی ہے جو اس کے معاون و مددگار ہو جاتی ہے۔ آج سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ انسان جیسا سوچتا ہے، انسان جس سوچوں میں گم ہو جاتا ہے، پھر اس جیسی وہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہونے لگ جاتی ہیں، کیونکہ وہ دماغ کو پیغامات پہنچ رہے ہوتے ہیں، دماغ اس سے ایکٹیو ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں بزرگان دین کہ آپ پہلے توجہ کریں؟ یہ سب کچھ سمجھانے کا مقصد آپ کو یہی ہے کہ ہم جس رستے پہ چل رہے ہیں نا، اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ انتہائی خطرناک راستہ ہے، بنا مرشد کے، بنا استاد کے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ اس میں ہر طرف آگے آگے، ہر طرف شعلے ہی شعلے ہیں، اور آپ نے چلنا ہے۔ اور استاد کی اہمیت اور حیثیت ایسے ہے کہ جیسے آپ کے ہر طرف شعلے بکھرے ہوئے ہیں، استاد آپ کو آتا ہے اور آپ کو اپنے سمت لیتا ہے، اور پھر آپ وہاں سے آپ کو اس رستے سے گزار دیتا ہے۔ جس طرح میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ ہمارے اندر جو روحانی قوت ہے، جو ہمارے اندر نیکی کا عنصر جو ہے، وہ ایک حیولے کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اسی طرح جو لوگ اس رستے سے بھٹک جاتے ہیں، ابھی میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس رستے پہ چل رہے ہیں، پھر کس طرح وہ رحمان کے تابع ہو جاتے ہیں اور کس طرح وہ شیطان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہر قوت انسان کو ہضم نہیں ہوتی، ہر پاور انسان کو ہضم نہیں ہوتی۔ جس طرح نیکی کا میں نے آپ کو بتایا، انسان کی پاورز و قوتوں کو بتایا، ان پاور اور ان قوتوں سے نیکی نے آپ کے نیک اعمال نے ایک صورت اختیار کری تھی، اس طرح یہی قوتیں ہر انسان میں موجود ہیں۔ ایک اگر غیر مذہب شخص یہ کام کرتا ہے تو اس کے اندر بھی یہی قوتیں موجود ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی صورت اختیار کرتے ہیں اور اسے کیا کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر ایک شخص اس رستے پہ چلنے والا وہ اس رستے سے بھٹک جاتا ہے، جب اس کو کوئی قوت حاصل ہو جاتی ہے، یا اس کو کوئی پاور مل جاتی ہے، یا اس کے اندر ایک غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، پھر شیطان اس کو آسانی کی طرف، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اس کی ریاضت تو ہے نا، اس کی محنت تو ہے نا، تو کیا اس کو صلہ نہیں ملنا؟ ضرور ملنا ہے صلہ۔
یہی وہی قوتیں بیدار ہو رہی ہیں، یہی سب کچھ بیدار ہو رہا ہے، لیکن پھر وہ جو اس کے بد اعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ پھر وہ گناہ کے کام ہوتے ہیں. گناہ سے مطلب کہ اس نے کسی کو نقصان پہنچایا، اس نے کسی کے ساتھ ناجائز کیا، اس نے کسی کو ناجائز مارا، یا اس نے کسی کو ناجائز تنگ و پریشان کیا، پھر وہی قوتیں اس کی جو نا وہ صورت اختیار کر جاتی ہیں، اور وہی صورت اختیار کر کے پھر وہ اس کے وقتی طور پہ تو معاون و مددگار ہوتے ہیں، لیکن وہ معاون و مددگار نہیں ہوتے. اس کو لگتا ہے کہ یہ جو میرے سایہ میرے ساتھ ہے یہ مجھ سے مخلص ہے، لیکن یاد رکھنا کہ شیطانی قوتیں کبھی بھی کسی کی مخلص نہیں ہوتی. اگر ان سے ایسی کوئی بات سرزد ہوتی ہے یا ان سے ایسی قوتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں تو ہم اس کو روحانی قوتیں نہیں کہیں گے، ہم اس کو کہیں گے استدراجی قوت. اگر اس شخص کے یہی اعمال نیک کی طرف ہیں، اس نے لوگوں کو پریشان نہیں کیا، اس نے لوگوں کی بھلائی کری، لوگوں کی خدمت کری، لوگوں کو نفع دیا، لوگوں کے دل سے جو دعائیں نکلی ہیں، جو فرشتے دعائیں لے کر جاتے ہیں، تو ان دعاؤں کے عوض اللہ تعالیٰ اس کی درجات بلند کرتا ہے، اس کی روحانیت میں اس کو ترقی دیتا ہے، تو اس کو ہم روحانی قوت کہیں گے. اگر کسی شخص کو ہم نے نقصان پہنچایا ہوگا، اس سے دھوکہ کیا ہوگا، اس کو پریشان کیا ہوگا، ناجائز ہم نے کام کیا ہوگا، کوئی ناجائز ایکٹیویٹی ہماری ہوئی ہوگی، تو فرشتے اس کو لے کے اس کو زمین میں دھانس دیتے ہیں. اور جب فرشتے لے کے اس کو زمین میں دھانس دیتے ہیں تو پھر وہ انسان کی اسی صورت کے اندر اختیار کر جاتی ہے جو اس کے اعمال ہوتے ہیں. یعنی کہ نیک اعمال تو آپ کے آسمانوں کی بلندیوں پہ چلے گئے اور بد عمل آپ کے زمین میں دھانس دیے گئے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو ان دیوی دیوتاؤں کے روپ کے بارے میں اچھی طرح پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ روپ کیا تھے. اب برہما کو لے لیں، آپ وشنو کو لے لیں، آپ جس نے لے لیں، جن کے اوتاروں کو لے لیں، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے پڑھ لیں، آپ ان کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں. انہوں نے اپنی زندگیاں ایسی ہی گزاری ہیں کہ جیسے اولیاء کرام نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں کہا کہ جب میں مر جاؤں تو تم مجھے پوجنا، تم مجھے اپنا دیوتا بنا لینا، یا تم مجھے اپنا بھگوان کہنا. ان کی زندگی میں کبھی ایسا دعویٰ نہیں ملا، لیکن ان کے گزر جانے کے بعد پھر لوگوں کے اندر گمراہی پیدا ہوئی، پھر لوگ گمراہ ہوئے، پھر لوگوں نے ان کو دیوی دیوتا بنا لیا، پھر ان کی پوجا کرنے شروع کر دی، پھر ان کی مورتیاں بنا لی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خیر میں یہ بات کہوں گا کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر مسلمانوں پر حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا ایک بہت بڑا احسان ہے ان مسلمانوں پر کہ انہوں نے مسلمانوں کو گمراہی سے بچایا. انہوں نے اپنے فتوے کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنی روحانیت کے ذریعے لوگوں کو ایسی گمراہی سے بچایا جو آج ہندو گمراہی پہ لگے ہوئے ہیں. جس طریقے سے ہندو ایک مورتی کو پوجا کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو اگر دیکھتے ہیں تو اگر کوئی درگاہ ہے تو آپ نے لوگوں کو وہاں نہیں دیکھا کہ لوگ سجدہ کرتے دیکھتے ہیں؟ فوراً امام احمد رضا خان بریلوی نے فتویٰ دیا، آپ نے فوراً حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فوراً ان کو فتویٰ دیا کہ یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے. آپ نے لوگوں کو روکا، لوگوں میں شعور پیدا کیا. اس وقت آپ جیسی ہستی اگر پیدا نہ ہوتی تو شاید یہ بہت گمراہی، یہ بھی انہی کے راستے پر ہوتے. بھائی ایسے ہی ہے نا کہ جس طرح ہمارے جو اولیاء کرام ہیں، ہمارے بزرگوں کے جو مزارات ہیں، ہم وہاں پہ جب جاتے ہیں تو ہم ان کی روحانی قوتوں سے استمداد لیتے ہیں نا.
ہم ان کی درجات کے لیے دعائیں کرتے ہیں نا، ہم روحانی ترقی کے لیے دعائیں کرتے ہیں نا، اور سجدہ کرنا تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن چومنا حرام تھوڑی ہے، چومنا سب کچھ تھوڑی ہے۔ لیکن یہ شعور پیدا کیا انہوں نے، لوگوں کو آگاہی دی، کیونکہ یہ بالکل ایک باریک معاملہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی ابتدائی دور میں ان لوگوں کی جب مورتیاں بنانی شروع کریں تو یہی ان کی سوچ تھی کہ وہ اس کو چومتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان سے مدد لیتے ہیں۔ لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا یہ لوگ آہستہ 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 گمراہی کی طرف پورے رستے پہ نکل گئے، اور پھر وہ انہی کو خدا ماننے لگے، پھر وہ انہی کو بھگوان کہنے لگے۔ جس طرح ہمارے مسلمانوں کے اندر ابتدائی حالت میں جب ایسے معاملات چلے تو اس پہ ہمارے بزرگوں نے بڑی ریاضتیں، بڑی محنتیں کری ہیں، بڑی لوگوں کی اصلاحیں کی ہیں، کہ آپ اگر کسی بزرگ کے مزار پہ جاتے ہیں تو آپ ان سے یہ نہ کہیں کہ میرا یہ کام کر دیں، میرا وہ کام کر دیں، یا میں اس لیے آیا ہوں، یا میں اس لیے آیا ہوں، یا میرا یہ مقصد ہے، یا میرا وہ مقصد ہے، یا یہ میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی تنبیہ سے یہ بات سمجھایا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے مزار پہ جاتے ہو تو آپ اس طرح جاؤ جس طرح جانے کا حق ہے، آپ ان کو وسیلہ بناؤ، آپ ان کی روحانیت کو وسیلہ بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس دنیا سے کامیاب ترین لوگ گئے ہیں، اور جو کامیاب لوگ جاتے ہیں نا ان کے جو تصرفات ہوتے ہیں نا، ان کی جو روحانیت ہوتی ہے نا، پھر وہ اسی جگہ پہ قائم مقام ہوتی ہے جس جگہ پہ وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ اب جس جگہ ایک روشنی چل رہی ہے اور ایک جگہ اندھیرا ہے، اور وہ روشنی اگر اندھیرے میں آ جائے تو پورا روشن ہو جاتا ہے۔ آپ کے اندر اندھیرا ہے، آپ اگر روشنی کی طرف جاتے ہو تو یقیناً اس روشنی کے اثرات آپ کے جسم پہ مرتب ہوتے ہیں، آپ کے اندر بھی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ تو سر یہ گمراہی کا جو راستہ ہے نا، یہ انسان نے اختیار کیا ہے، اور یہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ جن لوگوں کو سنبھالنے والے لوگ نہیں تھے۔ پھر یہی قوتیں آگے بڑھتی چلی گئیں، کچھ روحانیت کی طرف نکل گئیں اور کچھ ظلمات کی طرف نکل گئیں، شیاطین کی طرف نکل گئیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں، اگر یہ لوگ اپنے جن لوگوں کو کہتے ہیں دیوی دیوتا ہیں، صرف میں ان کی بات کرتا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابعوث ہونے سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے، چاہے وہ ہندوؤں میں ہو، مسلمانوں میں ہو، یہودیوں میں ہو، کسی بھی اس میں ہو، ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے کہ جو ایک اللہ کو مانتے ہوں، یعنی کہ جس نبی کے زمانے میں آئے اس کے پیروکار ہوں، اس کی شریعت پر ہوں، ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہادی ہر دور میں آئے، ہدایت دینے والے ہر دور میں آئے، اللہ کے دوست ہر دور میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے۔ ہندو بھی ایک بہت بڑی قوم تھی۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ہندوؤں کی ان کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ اوتار میں سے گزرے۔ آپ ان کی سامان حیات اٹھا کے پڑھیں گے، ان میں کہیں بھی نہیں آپ کو ایسا لکھے گا کہ شرک کا عنصر ہو، لیکن گمراہی آج کے دور کے لوگوں نے کی ہے، اب کے دور کے لوگوں نے کی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، اب اگر کوئی نیک شخص چاہے کسی بھی مذہب میں ہو، کیسا بھی ہو، جب تک وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کرتا، اس کی ساری پارسائی اس کے منہ پہ ماری جائے گی، کوئی قابل قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو کیوں نہ ہو۔ اس کو آپ نیک بندہ نہیں کہہ سکتے، اس کو نیک ولی نہیں کہہ سکتے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابعوث ہونے کے بعد
پھر یہ دروازہ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت تک کلوز کر دیا گیا. کیا؟ کہ جس نے نبی کی رسالت کو نہیں مانا وہ کافر ہے. اب جس طرح اگر ہم ابتدائی دور کی بات کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، آدم علیہ السلام گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں. کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا. کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، کوئی ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتا تھا. کوئی داؤد علیہ السلام کو مانتا تھا، کوئی سلیمان علیہ السلام کو نہیں مانتا تھا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تمام دروازے بند کر دیے گئے اور یہ حکم دے دیا گیا کہ جو آپ کو مانے گا وہ ہدایت پر ہے، جو آپ کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے اوپر نبوت ختم کر دی گئی ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ایسے اللہ کے نبی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں آپ پہ تمام کر دی ہیں. اب آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہوگا، یقیناً ہوا ہوگا، کہ جن دیوی دیوتاؤں کی یہ لوگ بات کرتے ہیں اگر وہ صحیح تھے یا نیک لوگ تھے تو پھر ان کے ذریعے غلط کام کیوں ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے ایسے بھیانک روپ کیوں اختیار کیے؟ پھر کیوں انہوں نے ایسے شیطانیت کی طرف چلے گئے؟ کیا یہ وہی ہیں؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو شخص ان کی اپنی سوچ اس منتر، اس تنتر، اس جنتر جو اس کو تعلیم کیے جاتے ہیں ان کے ذریعے جب وہ ان کی پوجا پاٹ کرتا ہے تو یاد رکھنا یہ وہ نہیں ہوتے، یہ وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو گمراہی کے رستے پہ ڈالا، یعنی کہ شیطان اور اس کے پیروکار، اور وہی لوگوں کے ہمزاد. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ہنومان کی پڑھائی کر رہا ہوں تو ہنومان ہی آئے گا. آپ جیسا خیال اور جیسا تصور رکھتے ہو نا، میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کیا سمجھایا تھا کہ ہم جیسا تصور رکھتے ہیں، ہم جیسا خیال رکھتے ہیں، ہم جیسا سوچتے ہیں، پھر وہ ایک صورت اختیار کر جاتی ہے. امید کرتا ہوں کہ نرسو کے متعلق آپ کو کافی حد تک سمجھ میں آ گئے ہوگا کہ نرسو کیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب کوئی عاملین حضرات نرسو کے ذریعے کوئی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے یا نرسو کے ذریعے اس انسان کو کوئی چوٹ پہنچاتا ہے یا اس کو کوئی مٹھ مارتا ہے تو اس کے کیا سمٹم انسان کے جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو نرسوں کا عمل جو ہوتا ہے، جو عاملین حضرات کرتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 9 نت ہیں اور یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں ان کی. جیسے مثال کے طور پر اگر میں نرسوئی کی بات کرتا ہوں تو یہ سب سے پہلے انسان کی بینائی پہ اثر انداز ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کی بینائی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں دھندلا پن سا آنے لگتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں وقتاً فوقتاً، یعنی کہ کبھی کبھار سے مطلب ہے وہ دن میں 2 سے 3 مرتبہ اس کے پیٹ میں شدید سا درد اٹھے گا، ایک ایسی ٹیس سے اٹھے گی اور بہت شدت کی ہوگی وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا وہ اس کی متاثر ہونی شروع ہو جائے گی. نرسو جو ہوتا ہے وہ انسان کو پھر یہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے. اچھا، نرسو سب سے زیادہ جو متاثر کرتا ہے نا وہ سمجھ لیں کہ چھوٹے بچوں کو کرتا ہے، یعنی کہ ان کو کرتا ہے جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں، جو کنوارے لڑکے بچے ہوتے ہیں، یہ ان کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اور باقاعدہ نرسوں کے ذریعے یہ لوگ جو نقصان پہنچاتے ہیں یہ عورت کی کوکھ تک باندھ دیتے ہیں، یعنی کہ اس سے بچے بھی نہیں ہوتے.
تو یہ مختلف سمٹمس پیدا ہو جاتے ہیں انسان کے جسم کے اندر، یہ مختلف حالتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور باقاعدہ طور پہ جب یہ کسی کے اوپر حاضر ہوتا ہے تو یہ باقاعدہ خود کلام کرتا ہے، خود نام لیتا ہے اپنا۔ یہ وہی شیاطین جو میں نے آپ کو جیسا بتایا تھا، یہ وہی اس کی جس نے بھیجا ہوتا ہے، اسی کی یہ شیطانی قوتیں ہوتی ہیں جو ایک صورت اختیار کر کے پھر اس کو منتقل کرتے ہیں۔ تو پھر وہ جیسا وہ بولتا ہے وہ اس کو بولنے شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر سے ایک بدبو سے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، نرسوں کی ایک بات یہ ہے کہ یہ جب بھی آئے گا نا تو اس کے اندر مچھلی کی بدبو آتی ہے، اور ایسی مچھلی کی بدبو آتی ہے جیسے مچھلی سڑ جاتی ہے، جیسے مچھلی کے اندر ایک بسیان سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار سن لیں آپ۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے گھر کے اندر ہر منگل کو، اگر آپ ہر منگل نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم مہینے میں جو ایک منگل آتا ہے، جو شروع کا منگل ہوگا، چاند کی پہلی تاریخ کا جو منگل ہوگا، آپ اس میں حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی کی فاتحہ نظر کا اہتمام کریں، اور اس پہ جو کچھ کھانے کو بنوائیں، زردہ بنوائیں یا کچھ اور بنوا لیں، آپ پھر ان کو اپنے گھر والوں میں، بچوں میں، سب میں تقسیم کر دیں۔ آپ کا گھر ان شیاطین سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ قریش کی رسی کو آپ لوگ مضبوطی سے تھام لو۔ سورہ قریش میں نے آپ کو کیوں تعلیم کی ہے؟ اس لیے کہ اس سے آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ کوئی شیاطین اس کے آگے نہیں ٹک سکتا، چاہے وہ شیطانی قوتیں شیطان ہی کی کیوں نہ ہو، اس کو بھی مات دے دیتی ہے اس لیے۔ آپ لوگ گھر میں روزانہ 40 مرتبہ اس چیز کا اہتمام کریں، 40 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ایک پانی میں دم کر لیں، سب گھر والوں کو پانی پلائیں، اپنے پورے گھر میں چھڑکیں۔ آپ روز کریں انشاءاللہ تعالیٰ، ہفتے 10 دن آپ یہ کام کر لیں گے، آپ کا گھر بھی حفاظت میں آ جائے گا۔ اور ایک کام اور کر لیں کہ اگر کسی شخص کو یہ ڈر ہو کہ نرسوں کا عامل ان کے گھر کے قریب رہتا ہے، یا کوئی ایسی شیاطین کا عامل ان کے گھر کے قریب رہتا ہے، تو وہ 4 کیلے لیں، 4 کیلے لے، اور ہر کیل پر 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے اس پہ دم کر دے، اور گھر کے چاروں کونوں پہ وہ کیلے ٹھونک دے۔ جب وہ چاروں کونے پہ گھر میں کیلے لگا دے گا، آپ یقین کریں کہ وہ شیاطین اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ اس کا بہترین حل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نرسوں کے بارے میں آپ کو 9 نت کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ 9 نت تو خیر ایک بڑی طویلی بحث ہو جاتی ہے، اور پھر میں وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ آپ کو اس کے بارے میں بتاتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ اب مجھے اجازت دیجیے اس حصے کہ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔